رکھتا ہوں، اور اب میں مہمان خصوصی محترم جناب ڈاکٹر حافظ جاوید انور صاحب، ان کا ایک حوالے سے یہ بھی تعارف کروا کے کہ ڈاکٹر حافظ جاوید انور صاحب جو ہے انہوں نے اس مدرسے کے اندر پڑھا ہوا بھی ہے، دورہ تفسیر قرآن مجید۔ میں نے اس حوالے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا نام ذرا مہمان خصوصی میں رکھا ہے، باقی میرے لیے سب مہمان خصوصی ہیں، تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اس کے بعد تمام عوام سے گزارش ہے کہ دعا ہوگی اور اس کے بعد ریفریشمنٹ کا انتظام کیا گیا ہے۔ محترم احباب، ایک مریض کے لیے خون نیگیٹو خون کی ضرورت ہے۔ اگر کسی دوست کا خون نیگیٹو ہو اور وہ جو ہے خون سے عطیہ کر سکتا ہو تو یہ پروگرام کے بعد جو ہے وہ ضرور مجھ سے رابطہ کریں، خون نیگیٹو کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم وللہ الحمد رب السماوات والارض العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ سب سے پہلے میں جناب قاضی طاہر محسن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس بابرکت محفل میں شرکت کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ یہ ان کا احسان ہے، ہم نے مدرسے پر کوئی احسان نہیں کیا جانا تشکیل پر، یہ ان کا ہم پہ احسان ہے کہ انہوں نے اس بابرکت اور پرنور محفل میں ہمیں شرکت کی دعوت دی۔ معزز اور محترم سامعین، سامعین لوگوں کی موجودگی میں جیسے شیخ صاحب نے کہا ہے، ہم کوئی بات کہیں تو ایسی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ کچھ بے ترتیب اور بے ربط سی باتیں میں عرض کروں گا، درگزر فرمائیے گا۔ جناب علی صاحب محترم ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ مرکزی مسجد اور مدرسہ محمودیہ سے توحید کی ایسی روشنی پھوٹی کہ ہمارے گرد و نواز سے شرک و بدعت کے اندھیرے کافی حد تک دور ہو گئے، اور یہاں سے علم حاصل کر کے لوگ ملک کے ہر طرف پھیل گئے اور توحید و سنت کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ ملک میں کسی طرف بھی چلے جائیں، بلکہ بیرون ملک بھی چلے جائیں، تو یہاں کے قاضی راز سنگھ کے جناب قاضی صاحب رحمۃ اللہ کے شاگرد آپ کو ضرور مل جائیں جو اس مقدس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تخلیق کائنات سے لے کر اب تک توحید کی دعوت کا سلسلہ جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کس کو اس انبیاء علیہ السلام والے مشن کے لیے منتخب کرتا ہے وہ محترم اور مقرر ہے۔ آج کے اس دور میں فیس بک، واٹس ایپ اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو غلط نظریات پھیلائے جا رہے ہیں، ان نظریات کا جواب ہمارے علماء کرام ہر فورم میں دے رہے ہیں۔ ہر وقت دشمن اسلام کے خلاف جاگتے رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے علوم کو جدید اور مضبوط بنانے کی ضرورت ہے اور نئی نسل کو اپیل کرنے والے طریقے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں جہاں جدید اور انگریزی علوم کا راج ہے، دین کی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کا وقف کرنا میرے نزدیک جہاد ہے۔ میرے لیے یہ لوگ قابل فخر و قابل رشک ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ ہمارے میٹرک کے نصاب میں ایک حدیث ہوتی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہیں جو خود قرآن پاک سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم سے ابتدا کی ہے اور علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے وراثت میں علم چھوڑا، جس نے اس علم کو حاصل کر دیا اس نے انبیاء کی میراث کا وافر حاصل کر دیا، اور جو شخص حصول علم کے لیے کسی راستے پر گامزن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دے گا۔
قرآن پاک میں ایک جگہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ڈرتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح چوندوی کے چاند کی باقی ستاروں پر برتری حاصل ہے۔ جو شخص علم کے حصول کے لیے سفر کرتا ہے وہ گھر واپس آنے تک اللہ کی راہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ طالب علم حضرات کو مبارک ہو کہ آپ ایک مقدس مشن کے لیے یہاں داخلہ لے رہے ہیں۔ اس جامعہ کا پورے ملک میں ایک مقام ہے۔ آپ اپنی عظمت کو پہچانیے، اپنی میراث کو دیکھیے، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں ڈالیے، دوسروں کے لیے قابل تقلید بنیے۔ کانا خلق القرآن کی کچھ جھلک آپ کی زندگی میں ضرور نظر آئے۔ اپنے لیے اپنے اساتذہ کرام کے لیے اپنے والدین کے عزت اور مغفرت کا ذریعہ بنیے۔ معاشرے میں اچھی تبدیلی کا نام، معاشرے میں اچھی تبدیلی میں آپ کا نام سر فہرست ہونا چاہیے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ہم ذرا دین میں طبقے والے لوگ ذرا کم محسوس کرتے ہیں، آپ اپنا ضرور میں کام پہچانیے۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا میں یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ سامعین کرام، ہماری بحثیت اس معاشرے کے فرض بنتا ہے اس نیک مقصد میں ہم ان لوگوں کے معاون بنیے، ان لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مناسب ماحول فراہم کریں، ان کی ضروریات کا خیال کریں، ان کی تعظیم و تکریم کریں، دین کا علم حاصل کرنے والوں کو کم تر نہ سمجھیں۔